الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ ہم مختلف طرح کے جملے لے رہے ہیں جملہ فعلیہ کے، جس میں مفعول بھی اسم بھی ایک ہم لوگوں نے اس کے بارے میں بھی جانا تھا۔ پچھلی جو اسباق تھے فعل ماضی کے 5 اسباق تک ہم نے فعل ماضی جو ہے اس میں مفعول بھی اسم کے بارے میں کافی کچھ جانا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ فعل ماضی کے جملوں میں چونکہ ہم نے مفعول بھی جان ہی لیا ہے تو اس کے اقسام بھی ہم لوگ فعل ماضی ہی کے درس میں لے لیتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ مفعول بھی صرف ایک اس اسم کے طور پر نہیں ہوتا، ظاہر یا ضمیر کی صورت میں ہی موجود نہیں ہوتا، یہ اس کی مختلف طرح کی اس کی کائنڈز ہیں، یہ مختلف طرح کے ناموں کے ساتھ بھی یہ موجود ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے سبق نمبر 6 میں انواع المفعول فی الجملہ الفعلیہ، یعنی جملہ فعلیہ میں مفعول جو ہے اس کی انواع، اس کی اقسام یا کائنڈز کون کون سی ہوتی ہیں اس کو بھی حصہ بنا لیا ہے۔ تو ہمارا جو چھٹا سبق ہے فعل ماضی کا، اس میں ہم لوگ انواع المفعول، مفعول بھی جو اسماء ہیں ان کی کائنڈز کتنی ہوتی ہیں جملہ فعلیہ میں، اور یہ کس کس ناموں سے جانا جاتا ہے یہ پڑھیں گے۔ آئیے جانتے ہیں المفعول کسے کہتے ہیں۔ مفعول کیا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ کا ایک منصوب اسم ہوتا ہے، اس پر جملہ فعلیہ میں کام ہو رہا ہوتا ہے، یہ اسم صرف جملہ فعلیہ کا حصہ ہوتا ہے۔ مفعول مختلف طرح کے ناموں کے ساتھ جملے میں پایا جاتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں مفعول کے طور پر استعمال ہونے والے اسماء کی اقسام درج ذیل ہیں۔ المفعول بھی جسے ہم جان چکے ہیں، پچھلے جو ہمارا سبق ہوا تھا اس میں مفعول بھی کے بارے میں جانا ہے کافی حد تک۔ مفعول فیہ، المفعول لہ، المفعول معہ، المفعول المطلق، التمییز، الحال۔ ایک بات نوٹ کر لیں ان سب کو جاننے سے پہلے کہ مفعول مختلف اقسام پر مبنی ایک طویل درس ہے، جس کا سرسری سا تعارف آپ کو یہاں پر کروایا گیا ہے۔ تو آئیے سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ باقی مفعول جو ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں جملہ فعلیہ کے اندر، اور ان کی کیا طریقہ کار ہوتا ہے ان کو پہچاننے کا۔ المفعول بھی، مفعول بھی ایک منصوب اسم ہوتا ہے، یہ جملے میں اپنے اوپر کام کا ہونا بیان کرتا ہے۔ یہ ایسا اسم ہے جس پر جملہ فعلیہ میں براہ راست کام ہو رہا ہوتا ہے، یہ سب سے زیادہ نمایاں مفعول ہے۔ یہ مختلف صورتوں میں جملہ فعلیہ میں پایا جاتا ہے، جن میں سے ایک ضمیر متصل ہے۔ بعض افعال کے 2 یا 2 سے زیادہ مفعول بھی ہوتے ہیں، یعنی بعض افعال متعدیہ ہم نے سیکھے تھے جو 2 افعال یا 2 سے زیادہ مفعول بھی سے اپنی بات جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر خلق اللہ الانسان ازلہم الشیطان وجعلنا السماء سقفا محفوظا۔ یہاں پر آپ دیکھیں الانسان ازلہما اور اس کے بعد یہاں پر السماء سقفا، تو یہ اسماء جو ہیں یہ مفعول بھی کے طور پر ان جملوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں، مفعول بھی کے بارے میں ہم نے پچھلے بھی درس میں جب ہم نے فعل ماضی کے جملہ فعلیہ بنانے سیکھے تھے تو مفعول بھی کے بارے میں ہی ہم نے کافی زیادہ مثالیں بھی لی ہیں، اور اس کے بارے میں ہم لوگوں نے کافی بحث بھی کر لی ہے۔ تو آپ اسے جانتے ہوں گے مفعول بھی اسم کو بہت اچھے طریقے سے۔ آگے چلتے ہیں۔ المفعول فیہ، ایسا اسم جو فعل کا وقت یا جگہ بتانے کے لیے استعمال ہو مفعول فیہ کہلاتا ہے۔ مفعول فیہ کے طور پر آنے والے جو اسماء ہوتے ہیں وہ اسماء ظروف کہلاتے ہیں۔ یہ اسم 2 طرح کا ہوتا ہے، یعنی 2 قسموں کا ہوتا ہے، ظرف مکان اور ظرف زمان۔ ظرف مکان کیا ہے؟ عربی میں مکان جگہ کو کہتے ہیں، ایسے اسماء جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ بتائیں ظروف مکان کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ آپ کے سامنے یہاں پر میں نے دے دیے ہیں، جس میں سے فوق، خلف یا وراء، دون، شمالا، حیث، اسی طرح تحت، عند یا لدن، بین، شرقا، شمالا، اور یہاں پر کچھ اور بھی ہیں، امام، مع، یمینا، غربا، جنوبا۔ کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے ہیں، خرجت ظہرا، میں ظہر کے وقت نکلا یا نکلی۔ سکنت بالمعہد سنہ، میں سینٹر میں 1 سال رہا یا رہی۔ ظرف زمان کیا ہے؟ عربی میں زمان سے مراد وقت ہے، زمن سے نکلا ہے، یہ زمان بھی کہتے ہیں وقت کو۔ ایسے اسماء جو فعل کے واقع ہونے کا وقت بتائیں
ظروف زمان کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ میں نے یہاں آپ کے لیے لکھ لیے ہیں۔ پہلے کالم میں اگر آپ دیکھیں تو لیلاً عشاءً ابداً بکرتاً ضحا یا ضحن، اسی طرح نہاراً صباحاً مساءً اصیلاً غداً۔ ترجمہ آپ کے سامنے اردو کا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ مثالیں لے لیتے ہیں۔ نمبر 1 مثال ہے وقف الولد امام المعلم، لڑکا استاد کے سامنے کھڑا ہوا۔ لعبت البنت خلف البیت، لڑکی گھر کے پیچھے کھیلی۔ مفعول لہو یا مفعول لاجلہ، یہ ایسا مصدر اور منصوب اسم ہوتا ہے جو جملے میں موجود فعل کے ہونے کی وجہ، سبب یا مقصد بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو بھی کام ہوا ہو وہ کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا اور کس مقصد کے تحت ہوا، کیا مقصد تھا اس کام کے ہونے کا۔ ایسے اسم کو مفعول لہو یا مفعول لاجلہ کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل فعل پر کیوں کے سوال کا جواب ہوتا ہے، یعنی کیوں کیا، اس کے جواب کے لیے وہ فعل استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کیا۔ جیسے مثال ہے ہمارے پاس قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یقیناً نقصان اٹھا چکے ہیں وہ جنہوں نے مار ڈالا اپنی اولاد کو نادانی اور بے علمی کی وجہ سے۔ اب یہ جو مثال آپ کے سامنے ہے، اس میں ملاحظہ کریں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یقیناً نقصان اٹھا چکے ہیں وہ جنہوں نے مار ڈالا اپنی اولاد کو۔ اب آگے سوال ہے کیوں؟ تو مفعول لہو کا مصدر منصوب اسم اس کا جواب دیتا ہے کہ نادانی کی بدولت۔ اس طریقے سے آپ مفعول لہو یا لاجلہ اسم کی پہچان بآسانی جملہ فعلیہ میں کر سکتے ہیں۔ المفعول معہ، مفعول معہ بھی ایک منصوب اسم ہوتا ہے جو جملے میں فعل اور ایسے واو کے بعد لکھا جاتا ہے جس کے معنی مع یعنی ساتھ کے ہوتے ہیں، اسی لیے اس واو کو واو المعیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اسم ساتھی کے طور پر فاعل یا مفعول بھی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یعنی جو کام ہو رہا تھا اس میں یہ اسم فاعل یا مفعول بھی کے ساتھ شریک تھا۔ جیسے مثال کے طور پر سار التلمیذ والطریق، طالب علم چلا اور راستہ۔ اب دیکھیں یہ جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ راستہ نے کسی طرح سے بھی لفظ طالب علم کا اتباع نہیں کیا، عطف معطوف کے والا جو ہم لوگوں نے سیکھا تھا، یعنی عدد، جنس، حالت، وسعت کے لحاظ سے لفظ جو طریق ہے اس نے لفظ التلمیذ کا کوئی اتباع نہیں کیا، کیونکہ الطریق ایک مفعول اسم ہے اور ایسے والے واو کے بعد آ رہا ہے جس کے معنی ساتھ کے ہوتے ہیں، ساتھ دینے والا، یعنی ساتھ دینے والے واو کے ساتھ یہ الطریق لفظ جو ہے وہ آ رہا ہے، نہ کہ یہ کسی اور، یہ جو معنی واو العطف والا جو واو ہوتا ہے اور کے جو معنی دیتا ہے اس کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی اس والے طور پہ نہیں آ رہا یہ واو المعیہ کے طور پہ یہاں آ رہا ہے اس جملے کے اندر۔ اور اگر آپ جملے کے معنی کو عطف والے واو کے ساتھ ترجمہ کریں، مثال کے طور پر اگر اس کو یہ اور کے ساتھ ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ بنتا ہے لڑکا اور راستہ چلے، یعنی راستہ تو نہیں چل سکتا، وہ تو تلمیذ کی طرح، طالب علم کی طرح تو نہیں ہے چلنے والا، یا اس کے پاؤں نہیں ہیں یا وہ نہیں ہے، تو ہم یہ واو العطف کی اس میں ترجمہ نہیں کریں گے، یہ واو المعیہ کی کا ترجمہ یہاں ہوگا۔ تو یہاں پر الطریق کیا ہے؟ المفعول معہ کہلائے گا، جو کہ واو المعیہ کے ساتھ ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ ہے المفعول المطلق، یہ ایسا منصوب اسم ہے جو جملہ فعلیہ میں فعل کی تاکید، شدت، نوعیت، کیفیت یا تعداد کے بیان کے لیے آتا ہے۔ یہ ایک مصدر اسم ہوتا ہے جو اپنے ما قبل یعنی اپنے سے پہلے فعل کا ہم لفظ یا ہم معنی ہوتا ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، البتہ اس کا ترجمہ بالکل بہت خوب پورا یا اسی طرح کے دیگر الفاظ سے کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں انہی جیسے لوگوں سے بدل ڈالیں۔ اس آیت میں مفعول مطلق فعل کی تاکید کے لیے کہا گیا ہے، یہ اسی فعل کا مصدر بھی ہے جو کہ اس کے بعد جملے کے آخر میں آیا ہے، اور اس کے
بعد کوئی دوسرا لفظ نہیں آیا. بدلنا تبدیلا اس کے بعد آیا. تبدیلا بدلنا سے کی طرح ہے اور آخر میں آیا ہوا ہے اور حالت نصب میں ہے. دوسری مثال میں آپ دیکھیں وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اور اللہ آپ کو نہایت باعزت مدد و نصرت سے نوازے گا. اس آیت میں مفعول مطلق آخر میں اپنی صفت کے ساتھ آیا ہے. عزیزہ صفت کے ساتھ نصرہ آیا ہے، یعنی مفعول مطلق نصرہ جو ہے وہ اپنی صفت عزیزہ کے ساتھ آیا ہے جو کہ نوعیت یا کیفیت کے تحت فرمایا گیا ہے. بعض اوقات یہ مضاف کے طور پر بھی آتا ہے. فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ تیسری مثال ہے، قرآن ہی کی دی ہوئی ہے. اس کا ترجمہ ہے تو تم انہیں 80 کوڑے لگاؤ. اس آیت میں مفعول مطلق جو اسم ہے جلدہ مصدر ایک مصدر اسم کے طور پر آیا ہوا ہے اور عدد 80 کے بیان کے طور پر فرمایا گیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم عدد اور معدود جو مرکب عددی ہے اس میں بھی سیکھیں گے ہم لوگ. اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جلدتن یہ ایک مصدر اسم کے طور پر یہاں پر آیا ہوا ہے. تو اس طریقے سے آپ مفعول مطلق اسم جو ہے اس کو پہچان سکتے ہیں قرآن کی آیات کے اندر بھی اور عربی جملوں کے اندر بھی. اب آگے چلتے ہیں. حال، یہ حال جو ہے اصل میں وہ مفعول اسم ہی ہوتا ہے لیکن اس کو حال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں قواعد میں، عربی قواعد میں. یہ ایسا نکرہ اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کے وقت فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرے. حال اور مفعول کہلاتا ہے. اس کی شناخت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کس طرح یا کس حالت میں کے جواب کے طور پر آتا ہے، یعنی یہ اسم فاعل یا مفعول بھی یا دونوں کی جملوں میں حالت یا کیفیت کو بیان کرتا ہے نہ کہ ان کی تعریف کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے بھیجا آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر اور بلانے والا اللہ کی طرف بِإِذْنِهِ یعنی وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وسراجا منیرا اور بلانے والا اللہ کی طرف اسی کے حکم کے ذریعے اور روشن چراغ بنا کر. سورۃ الاحزاب کی آیت ہے. اوپر کی یہ جو مثال آپ کو دی ہوئی ہے اس میں وہ اسماء جو حال کے طور پر آئے ہیں انہیں ملاحظہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا، کس طرح بھیجا؟ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا وسراجا منیرا، اس طرح بنا کے بھیجا. تو اس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ نکیرہ اسم ہے، یعنی حال ایسا نکیرہ اسم ہوتا ہے جو فعل کے واقع ہونے کے وقت فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرتا ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیان کی ہوئی ہے کہ کس طرح بنا کر بھیجا، شاہدن بنا کے بھیجا، مبشرن بنا کے بھیجا، نذیرن بنا کے بھیجا، داعین بنا کے بھیجا اور سراجا منیرا بنا کے بھیجا. اس طریقے سے ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے بھیجا. تو اس طریقے سے آپ حال کی پہچان کر سکتے ہیں جو کہ کیفیت یا حالت کو بیان کر رہا ہے. التمییز کیا ہے؟ یہ ایسا منصوب اسم ہے اور یہ نکرہ بھی ہوتا ہے. نکرہ کے طور پہ آپ اس کو دیکھتے ہیں، یعنی معرف باللام نہیں ہوگا، عام نکرہ اسم ہوگا اور منصوب اسم ہوگا، یہ اس کی پہچان ہے. یہ ایسا ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے آئے ہوئے جو بھی کلمہ ہوتا ہے اپنے سے پہلے یا جملے کو نمایاں یا واضح کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، یعنی اپنے سے پہلے کلمہ کو واضح کرنے کے لیے یا جس جملے میں یہ ہوتا ہے اس جملے کو واضح یا نمایاں کرنے کے لیے یہ اسم جو ہے وہ اس میں لکھا جاتا ہے جملے میں. یہ اسم عدد، وزن، لیٹر یا ٹن کی صورت میں ہو اور فاصلے کی وضاحت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کی دو اقسام ہیں، تمییز ذات اور تمییز نسبہ. تمییز ذات کیا ہے؟ عربی زبان میں کسی چیز کی تعداد، مقدار یا مقدار سے مشابہ الفاظ پہلے بولے جاتے ہیں اور ان کو بیان کرنے کے لیے جو اسماء آگے بولے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام تمییز ذات کہلاتے ہیں. تمییز نسبہ کیا ہے؟ تمییز نسبہ وہ منصوب اسم نکرہ ہے جو اپنے سے پہلے آئے اسم کو بیان، واضح یا تفصیل بتانے کے لیے لکھا جاتا ہے. تمییز النسبہ کہلاتا ہے اور یہ زیادہ تر کچھ اسماء کے بعد لکھا جاتا ہے یا آپ کو یعنی کچھ اسماء کے بعد نظر آئے گا. ان میں سے افعل اسماء التفضیل جو ہے جو کہ ایک دوسرے یعنی سپرلیٹو ڈگری جو ہوتی ہے عربی میں جو کہ افعال کے وزن پر ہوتی ہے، جیسے کبیر کا
جو یعنی سپرلیٹو ڈگری ہے اکبر، کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، اس طرح کا جو افعال کے وزن پر الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی اس کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ وہ اس طرح تمیز جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہوگا۔ تعجب کے جملوں میں یہ بولا جاتا ہے، اور کچھ الفاظ جیسے حسنا، کبورا، ساء، ازدادا کے بعد بھی یہ تمیز کا جو الفاظ ہوتے ہیں یہ آتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر تمیز ذات کی ایک مثال ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہاں پر ایک اور مثال ہے قرآن ہی کی، شربت کوبا عصیرا۔ پھر ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ۔ اس میں دیکھیں شہر ہو گیا، عصیرن ہو گیا، خیرن ہو گیا۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ تمیز ذات کو بیان کر رہے ہیں۔ اور ان آیات میں دوسری آیات جو ہیں وہ فجرنا الارض عیونا، اس میں عیونا محمد اعظم خلقا، اور خلقا وحسن اولئک رفیقا، اور رفیقہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ تمیز نسبہ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ ان کے جو ہے یاد کریں، ان کو ذہن میں رکھیں، بار بار دہرائیں، کچھ مثالیں اور دیکھ لیں ان کے بارے میں، تو آپ کو ان کی اچھی پہچان ہو جائے گی کسی آیت کے اندر بھی یا کسی عربی جملے کے اندر بھی۔ اب کچھ مثالیں ہیں آپ کے پاس، اس میں آپ دیکھیں یہ پھر وہی چیز ہے جو بھی آپ نے پڑھا ہے اس کو کچھ مثالوں کے ذریعے پھر دہرایا گیا ہے۔ یہاں پر میں نے یہاں پر جو نیلے رنگ کی سیاہی میں جو الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں انہیں میں نے بتا دیا ہے نیچے کہ وہ کیا ہے۔ شاہدت المسجد مفعول بھی، اس میں جو المسجدہ کیا ہے وہ مفعول بھی ہے۔ یعنی آپ اس طرح کی مثالیں قرآن سے بھی دیکھ سکتے ہیں یا عربی جملے، کوئی کتاب لے لیں عربی جملوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مفعول جو ہم نے پڑھے ہیں، مختلف کائنڈز جو ہیں مفعول کی جو پڑھی ہیں وہ آپ جان پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے، اس طریقے سے بھی آپ اپنی دہرائی کر سکتے ہیں۔ تو کچھ مثالیں جو ہیں وہ میں نے یہاں لکھ لی ہیں، آپ انہیں پڑھ لیں اچھے طریقے سے، اور پہلے خود سے کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد پھر ان کا جو جواب ہے وہ چیک کریں۔ اگر آپ کو آتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ ہاں اچھی دہرائی ہو گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے آپ کو درس کی۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی تو آپ یہ کریں کہ دوبارہ سے دیکھیں درس کو، دوبارہ سے ان کی جو ہے ان کا مراجعہ کریں، اور اس کے بعد پھر اس ایکسرسائز کو کرنے کی کوشش کریں، اور قرآن کی تلاوت کریں، اس میں سے بھی بہت سے جو ہے امثلہ آپ کو نظر آ جائیں گی۔ تو اس طریقے سے آپ اپنا اعادہ بھی کر لیں درس کا، اور مراجعہ بھی کریں، اور حل بھی کریں تمام جو ہیں ایکسرسائزز کو۔ آج کا سبق یہی تک تھا، اپنے سبق کا اختتام کر لیتے ہیں اسی مفعول کی مختلف جو ہم لوگوں نے اقسام پڑھی ہیں ان کے ساتھ ہی۔ اگلے سبق میں دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر دوبارہ سے ملاقات ہوگی آپ سے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔